السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ ٹو آل آف یو۔ تو ایک بار پھر آپ لوگوں کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل چاک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی کے اس موک ٹیسٹ سیریز میں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ موک ٹیسٹ سیریز پسند آ رہا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آ رہا ہے تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے آج کا پہلا سوال آپ کی اسکرین پر۔ سوال نمبر 1 ہے، اصول تحقیق و ترکیب متن کس محقق کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، تنویر احمد علوی۔ سوال نمبر 2 ہے، جدید افسانے کو کس رسالے نے فروغ دیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، شب خون۔ سوال نمبر 3 ہے، آشفتہ بیانی میری کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 4 ہے، تعلیم اخلاقی قدروں اور دین و دنیا کی بہتری کا وسیلہ ہے۔ تعلیم اخلاقی قدروں اور دین دنیا کی بہتری کا وسیلہ ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، امام غزالی۔ سوال نمبر 5 ہے، دریائے لطافت کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، قواعد و زبان سے ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، نذیر اکبر آبادی کی نظم آدمی نامہ کس ہیئت میں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مخمس میں ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، سندر لال کس افسانے کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، لاجونتی کا۔ سوال نمبر 8 ہے، سیپارے دل کے رشائیوں کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، خواجہ حسن نظامی۔ سوال نمبر 9 ہے، کمال ابو المنصور کس ناول کا کردار ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، آگ کا دریا۔ سوال نمبر 10 ہے، کربل کتھا میں کل کتنی مجلسیں ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، 10 مجلسیں ہیں۔ سوال نمبر 11 ہے، ذیل میں کون صاحب دیوان شاعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، محمد قلی قطب شاہ۔ سوال نمبر 12 ہے، اودھ پنچ کا ایڈیٹر کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، منشی سجاد حسین۔ سوال نمبر 13 ہے، اردو تنقید پر ایک نظر کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، کلیم الدین احمد کی ہے۔ سوال نمبر 14 ہے، اردو کے لغوی معنی کیا ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، لشکر کے ہیں۔ سوال نمبر 15 ہے، پھولبن کس کی مثنوی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، پھولبن وجیح کی مثنوی ہے۔ سوال نمبر 16 ہے، سیتا ہرن کس کا ناولٹ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، قرۃ العین حیدر کا۔ سوال نمبر 17 ہے، وہ کون سا دکنی شاعر ہے جس نے سب سے زیادہ تخلص اختیار کیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، محمد قلی قطب شاہ۔ سوال نمبر 18 ہے، ناول فسانۂ آزاد کس اخبار میں کس وار شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، اودھ پنچ میں۔ سوال نمبر 19 ہے، آثار السنادید میں کس شہر کی تاریخ بیان کی گئی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، دہلی شہر کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ سوال نمبر 20 ہے، حیات شبلی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، سید سلیمان ندوی۔ سوال نمبر 21 ہے، اردو رسالہ معارف کس جگہ سے شائع ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، اعظم گڑھ سے۔ سوال نمبر 22 ہے، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مطلع کہتے ہیں۔ سوال نمبر 23 ہے، ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کون تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ابوالکلام آزاد۔ سوال نمبر 24 ہے، کون سی کتاب سید احتشام حسین کی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر
اے تنقیدی حاشیے۔ سوال نمبر 25 ہے، کس شاعر نے تغزل کو تصوف سے ہم آمیز کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، میر درد نے۔ سوال نمبر 26 ہے، ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی سیریات کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، گوپی چند نارنگ۔ سوال نمبر 27 ہے، لاحقہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، عربی زبان کا لفظ ہے۔ سوال نمبر 28 ہے، سمع اور بصر اعلیٰ کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ٹی وی۔ سوال نمبر 29 ہے، اردو میں عام طور پر کون سا خط رائج ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، خط نوری نستعلیق۔ سوال نمبر 30 ہے، تدریس کی شروعات کیسے کرنی چاہیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، بات چیت کر کے۔ سوال نمبر 31 ہے، زہر عشق مرزا شوق کی مثنوی ہے، بتائیے کہ فریب عشق اور لذت عشق کس کی مثنوی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، میر تقی میر کی۔ سوال نمبر 32 ہے، تعلیم کا اولین ادارہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، گھر ہے۔ سوال نمبر 33 ہے، لفظ کو بار بار بلند آواز میں پڑھنے کی عادت ڈالی جاتی ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، صوتی طریقہ ہے۔ سوال نمبر 34 ہے، کھیل کھیل میں لکھنا کون سے طریقے سے سکھایا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مونٹیسری طریقے سے۔ سوال نمبر 35 ہے، صوتی طریقے میں کون سے حروف پہلے سکھائے جاتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، نقطہ دار حروف۔ سوال نمبر 36 ہے، حافظ محمود شیرازی کے لسانی نظریے کے مطابق اردو کس زبان سے نکلی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، پنجابی سے۔ سوال نمبر 37 ہے، کربل کتھا کی کس مجلس میں امام حسین کی شہادت کا بیان کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، 7ویں میں۔ سوال نمبر 38 ہے، جس حرف کو کوئی حرکت نہیں ہوتی وہ کیا کہلاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ساکن کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 39 ہے، ماسٹر رام چندر کا تعلق کس کالج سے تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، دہلی کالج سے تھا۔ سوال نمبر 40 ہے، جدید نظم کا بانی کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، محمد حسین آزاد۔ سوال نمبر 41 ہے، پھول کا مترادف لفظ کون سا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، گل ہے۔ سوال نمبر 42 ہے، حروف علت کتنے ہوتے ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، حروف علت 3 ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 43 ہے، فسانہ عجائب کس کی فرمائش پر تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، ذاتی خواہش کے فرمائش پر تصنیف ہے۔ سوال نمبر 44 ہے، کون سی کتاب شمس الرحمن فاروقی کی نہیں ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ادبی سماجیات۔ سوال نمبر 45 ہے، کاشف الحقائق کس محقق کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، امداد امام اثر۔ سوال نمبر 45 ہے، ناول فائر ایریا کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، الیاس احمد گدی کی ہے۔ سوال نمبر 47 ہے، مولانا ابوالکلام آزاد کہاں قید کیے گئے تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، قلعہ احمد نگر۔ سوال نمبر 48 ہے،
قصیدے کے لیے کیا ضروری ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر ڈی، بلند تخیل اور شوکت الفاظ۔ سوال نمبر 49 ہے، مسعود حسین خان نے ہندوستان کے کس علاقے کو اردو کا گہوارہ بتایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی، نواحِ دہلی۔ سوال نمبر 50 ہے، انڈین پینل کوڈ کا ترجمہ تعزیرات ہند کے نام سے کس ادیب نے کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، ڈپٹی نذیر احمد نے کیا۔ سوال نمبر 51 ہے، غالب کا دیوان غالب کی زندگی میں کتنی بار شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، 2 بار شائع ہوا۔ سوال نمبر 52 ہے، امراؤ جان ادا کا مصنف کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، مرزا ہادی رسوا۔ سوال نمبر 53 ہے، اردو تنقید میں کون سا ناقد اپنے تیکھے منفی فکروں سے پہچانا جاتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، کلیم الدین احمد۔ سوال نمبر 54 ہے، اردو کی نثری داستانیں کس کی تصنیف ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، گیان چند جین۔ سوال نمبر 55 ہے، سید حیدر بخش حیدری نے قصہ حاتم طائی کا اردو ترجمہ کس نام سے کیا؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، آرائش محفل۔ اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر اے، آرائش محفل۔ تو دوستوں، آج کا سوال ہمارا یہیں تک تھا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔